کہ کسی بڑے کی بارگاہ کا ادب کوئی چھوٹا بتاتا ہے اور سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. یعنی اگر کسی ملک کے سربراہ کے پاس جانا ہو، وزیر بتاتے ہیں کہ وہاں کے آداب کیا ہے اور وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کس انداز سے پہنچنا ہے. یعنی چھوٹے بتاتے ہیں. یہ نہیں کہ وزیر کے پاس جانا ہو تو بادشاہ کہے کہ وہ وزیر ہے، وہاں بڑے بڑے احتیاط سے جانا، ایسے ایسے جانا اور اس انداز سے جانا. ایسے کم ہوا نہیں. یہاں پر بات عجیب ہے. بارگاہ مصطفیٰ کی ہے اور قانون خدا کا ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی سپریم ہے. اللہ اکبر فقط وہی ہے. اللہ اکبر فقط وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. تو باوجود اس کے کہ وہ ذات سب سے بڑی ہے، وہ ذات سب سے بے مثل و بے مثال شان والی ہے، تو پھر بھی اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب حضور کی امت کو سکھائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو بنانے والا اللہ، حضور کو بنانے والا، نبوت دینے والا، رسالت دینے والا، شان دینے والا، عظمت دینے والا، اور یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اب چونکہ اسے ہی پتا ہے کہ میں نے اس محبوب کی شان کتنی عظیم رکھی ہے، لہذا اس محبوب کی شان اور عظمت کا اظہار بھی اس نے اپنے قرآن میں فرما دیا. مثلا روزہ رکھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ قربانی کرنا ثواب ہے نا؟ اس لیے خرچ کرتے، اس لیے بھوکا سارا دن رہتے. سب یہی کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے. اور ثواب کا مطلب ہے نیکیاں، گڈ ڈیڈز کہتے ہیں آپ نے. یعنی اللہ جل شانہ و تم احسانہ کی جانب سے ہمیں ثواب اور نیکیاں ملے، اس لیے ہم یہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بات میں بڑی پتے کی کرنے لگا ہوں، اور سے سنیں. سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. ہوا کچھ یوں، اس آیت کے دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان کے آنے سے پہلے ہی نیت ثواب کی کر لی تو روزہ رکھ لیا. کیا کیا؟ روزہ رکھ لیا. ابھی سرکار نے روزہ رکھا نہیں تھا. اچھا یہ عبادت کس کی ہے روزہ؟ بولیا کرو، بول اونچی بولو. کوئی خطرہ نہیں، بولنے میں کوئی خطرہ نہیں. بالکل میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، حق بات کرنے میں کبھی کوئی خطرہ نہیں. اللہ کی عبادت ہے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قربانی کرنا. ہوا یوں کہ لوگوں نے روزہ پہلے رکھ لیا رمضان سے ایک دن پہلے، ابھی سرکار نے رکھا نہیں. اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے جب لوگوں کا روزہ دیکھا، خالق کائنات نے جبریل کو فرمایا، جا جبریل، میرے محبوب نے بھی رکھا نہیں. سمجھے رہے میری بات؟ اللہ کی عبادت، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے. لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی نے نہیں رکھا. خالق کائنات نے قرآن بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی پہل نہ کرو. میں تمہارے روزے قبول کروں گا، تمہاری قربانی قبول کروں گا، تمہاری نیکی قبول کروں گا. کب؟ جب تمہاری میرے محبوب کی اطاعت میں ہوگی. سبحان اللہ. تمہارا بھوکا رہنا کسی کام کا نہیں، تمہارا خرچ کرنا کسی کام کا نہیں، تمہارا ذبح کرنا کسی کام کا نہیں، اگر تم میرے محبوب کی غلامی میں کرتے نہیں ہو. سبحان اللہ.
तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाह व रसूलिही, ठीक है नहीं, वो एक बड़े भाई जैसे हैं, इससे कल वो नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब से पहले मेरी इबादत भी करोगे, मेरी अल्लाह की महबूब से पहले जो इबादत होगी मैं पर मारूंगा। यानी क्या मतलब क्या है? फरमाया मैं सिर्फ और सिर्फ ये इबादत इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे महबूब ने ये काम किया, तुम भी करो। नहीं समझे मेरी बात? देखो मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। हज किया आपने, बहुत सारे लोगों ने किया हज किया, आप अरफात में जाते हैं जो हज का रुकन आज़म है, और वहां पर आपने हज किया, सूरज आपने ज़ोहर वहां पढ़ी, कहां? अरफात में, असर अरफात में, सूरज हुआ गुरूब, हो गई अजान, अजानें हो गई, आप अरफात में मौजूद है, नमाज पढ़ोगे? वक्त तो हो गया पढ़ने के लिए। इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज का वक्त हो गया, अब हमें पढ़नी चाहिए, पर नहीं पढ़ रहे, सारी दुनिया पढ़ रही है। मक्के वाले पढ़ रहे हैं, मदीने वाले, मक्के वाले पढ़ रहे हैं, मदीने वाले पढ़ रहे हैं, मीनार वाले पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। यानी अजीजिया वाले पढ़ रहे हैं, शीशा वाले पढ़ रहे हैं, मिसला वाले पढ़ रहे हैं, मदीना वाले पढ़ रहे हैं, ताज वाले पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड वाले पढ़ रहे हैं। अजान हो गई मगरिब की, नमाज पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है। बोलो, जो नहीं पढ़ेगा गुनाहगार है, वो स्याहकार है, वो बदकार है, उसको पूछा जाएगा, मारा जाएगा कि तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। खुदा पूछेगा उससे कि मगरिब की अजान हुई, तूने सुनी, नमाज ना पढ़ी, लेकिन अगर मगरिब की अजान हुई अरफात में, अब अगर पढ़ी तो गुनाहगार। नहीं समझे? टाइम तो हो गया, टाइम तो हो गया, पर अरफात में नमाज पढ़ सकता नहीं। मालिक वजह क्या है? सारी दुनिया पढ़ रही है। फरमाया इसलिए कि मेरा महबूब जब अरफात से आया तो मेरे हबीब ने मगरिब और इशा को इकट्ठा मुज़दलिफा में पढ़ा। तेरी इबादत को क्या करूंगा तू मेरे महबूब की सुन्नत पर? लिहाजा चल, अगर मगरिब और इशा को तूने इकट्ठा करके मुज़दलिफा में पढ़ा तो फिर कबूल करूंगा, वरना मुंह पर मारूंगा। सुभान अल्लाह। नहीं समझे मेरी बात? मैं जुमला जरा तेज बोला है, और इंग्लिश मैन जो लोग हैं वो शायद इसकी वजह से ये जुमला उनके ऊपर से निकल गया है, क्योंकि मैं इंग्लिश के चेहरे देख रहा हूँ, वो समझ रहे शायद सब जोश तो मारे पता नहीं कार क्या है। मैं यकीनन मैं समझता हूँ इस बात को, आई कैन अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि अरफात में अजान हुई, नमाज पढ़ने, मगरिब की नमाज पढ़ने का इजाजत वहां पर नहीं है, हालांकि टाइम हो गया, टाइम हो गया, पर नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? पर मैं इसलिए कि जब अरफात में मेरा महबूब आया तो मेरे महबूब ने यहाँ पर मगरिब नहीं पढ़ी थी, लिहाजा मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि ये सारी इबादतें मेरे महबूब की अदा करो। वो मुझे और मोहब्बत की एक बात समझ में आ रही है। वो कहते हैं कि असल में ये जो नमाज है ये तो इसमें अहमद लिखने का नाम है। नमाज क्या है? इसमें अहमद। नमाज हकीकत में इसमें अहमद है, यानी अहमद का नेम ऑफ अहमद, नेम ऑफ हकीकत में पूरी नमाज नेम ऑफ अहमद है। इस तरह आप खड़े हुए आके तरावी में या नमाज में अल्लाह अकबर खड़े हुए ना, तो ये क्या बना? बोलो ना, अलिफ। आप गए रुकू में तो क्या बनी? हा। क्या बनी? हा। गए सजदे में तो बन गई मीम। वाह, सुभान अल्लाह। जब बैठे कादा में, सुभान अल्लाह। अत्ताहियात में बैठे तो बन गई दाल। सुभान अल्लाह। बन गई। इसलिए कहा कि अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्मा शानुहु ने कि नक्शा नमाजी यूं नमाज़े इश्क की खींचा करे। अलिफ कौमा यानी कौमा कहते हैं खड़ा होने को, अलिफ कौमा, हारतु, मीम सजदा जलसादार, मीम सजदा जलसादार, अलिफ कौमा, हारतु, मीम सजदा जलसादार, नक्शा नमाजी यूं नमाज़े इश्क की खींचा करे। कि तो तुम्हारी नमाज तब मुकम्मल होगी जब इस नीयत से करोगे कि हम इबादत खुदा की कर रहे हैं, नाम अपने महबूब का लिख रहे हैं। यानी ये पूरे का पूरा अहमद बनता है पूरी नमाज। नहीं समझे मेरी बात? पूरी नमाज क्या बनता है इसमें? पूरी नमाज क्या बनता है इसमें? अहमद।
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو میرے محبوب سے آگے مت بڑھو, خبردار ڈرو اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے پہلے روزے رکھے تو یہ قرآن اس وقت ہوا نازل ہوا یہ آیت کریمہ جب لوگوں نے رمضان سے پہلے, اس لیے آج بھی یوم شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, بالخصوص رمضان سے ایک دن پہلے, کہ نہیں چلو ہو گیا تو نفل, نہ ہوا تو فرض, ایسے جائز نہیں ہے. یاد رکھ لو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا. جب بھی شعبان کا آخر آ جائے, رمضان کا آغاز ہونے لگے, تو جب تک کلیئر نہ ہو, واضح نہ ہو کہ چاند ہوا ہے یا چاند کا اعلان ہو گیا ہے یا چاند جو قابل رؤیت ہے, جو کوئی جس طرح کے علماء حق فیصلہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں چاند قابل رؤیت ہے, پک یقین ہو جائے کہ اب یہ ذمہ دار علماء نے اعلان کر دیا ہے, تو پھر آپ آگے جا کے روزہ رکھو. اگر ایسا نہیں, علماء کہتے ہیں کہ چاند قابل رؤیت بھی نہیں تھا اور چاند نظر آنے کے قابل نہیں تھا یا نظر نہیں آ سکا, تو پھر اس کے بعد آپ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھو, چلو رکھ لیتے ہیں, نہیں تو نفل صحیح, نہیں تو یہ اس طرح روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. نہیں تو نفل صحیح نہیں, یا تو نفل ہوتا ہے یا فرض ہوتا ہے, شرط والی عبادت قبول ہوتی. دوستو یہ ایک بات تھی. اور دوسری اس میں ساتھ دوسری آیت کریمہ وہ بہت شاندار ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے, میں وہ بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں, منظر میں یہ بھی گزرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور آج کی ایک بہت شاندار ایک اور آیت کریمہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنی دراز گوش پر سوار تھے. دراز گوش سمجھتے ہیں, ڈونکی, اس پر سوار تھے, تشریف فرما تھے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک قبیلے کے درمیان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غالب قبیلہ بنو سلیم تھا, بنی سلیم, ان کے پاس سے گزرے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کی دراز گوش نے وہاں پر پیشاب کر دیا. کیا کیا؟ پیشاب کر دیا. یعنی اس دراز گوش نے جیسے ہی پیشاب کیا تو اس وقت کیا ہوا کہ ان انصار کی اس مجلس میں سے, جس مجلس میں گدی نے اس کے قریب پیشاب کیا, ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی, یہ منافق تھا. اس نے ناک چڑھایا اور اپنی ناک کو بند کر لیا. کیا کیا؟ بڑی نازک بات عرض کرنے لگا. ناک کو بند کر لیا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ کیا کیا, صرف ناک کو بند کیا, یہ گدی کے پیشاب سے مجھے بدبو آنے لگی ہے اس لیے ناک بند کر رہا ہوں. یہ بات کرنا تھا اس کا, چونکہ منافق تھا. وہاں پر ایک صحابی موجود تھے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا او منافق, تو میرے کریم آقا کی دراز گوش کے پیشاب سے ناک بند کرتا ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی, تیری مشک و عنبر سے میرے آقا کی دراز گوش کا پیشاب زیادہ خوشبودار ہے. غور کریں, بڑا نازک مسئلہ ہے اور عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ تو اس کے پیشاب سے ناک کو چڑھاتا ہے, میں تمہیں بتاؤں کہ جس گدھی پر میرا کریم سوار ہو جائے, جن جوڑوں پر میرے محبوب کے تلوے لگ جائیں, نہیں سمجھے, جو کپڑا میرے محبوب کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے وہ آگ میں جلنے سے بچ جاتا ہے, جو جوڑے حضور کے قدموں کے ساتھ مس ہو جائیں عرش اولا پر چلے جاتے ہیں. تجھے پتا نہیں کہ میرے محبوب جس گدی پر سوار ہیں یہ گدی بہت شان اور عظمت والی ہو چکی ہے, لہذا سن بات یاد رکھ کہ تو ناک چڑھاتا ہے, خدا کی قسم اس علاقے میں تیرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے جو اس کے پیشاب میں خوشبو. بات لڑائی تک آ گئی, نوبت لڑائی تک آ گئی اس بات پر. اب رگا بات غور کرے, وہ منافق تھے, منافق نے جھگڑا کیا, حضور کے ادب کا خیال نہ رکھا, حضور کے ادب کا خیال نہ رکھا. ذرا اس بات پر غور کریں. اللہ جل شانہ و تم شانہ نے قرآن کریم کے اندر
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن واضح کر رہا ہے کہ ایک منافق کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولو؟ یہ آج کی منظر میں گزرا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اس لیے میں عرض کرنے لگا کہ ایک منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا اس کی عادت یہ ہے، یہ جو لفظ میں کہنا ہے ذرا غور سے سنیں، کہ وہ غیر موجودگی میں بات کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ میں ڈرنا کسی کو گل سچی کرا دوں۔ غیر موجودگی میں نہیں سمجھے میری بات، تو ماں کہنا کسی کو ڈرنا اے گل نالی غیبت کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا ان یاکل لحم اخیہ، ان یاکل لحم اخیہ۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ غیر موجودگی میں کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جسے کسی کو تکلیف پہنچے، جسے کسی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کا ایسا عیب جو موجود ہو جو کسی کے اندر، ہماری نسل میں ہٹ حرامی اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہو چکی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا لفظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور غیر موجودگی میں اتنے غیر محتاج ہو جاتے ہیں کہ کسی بندے کے نفع نقصان کا سوچتے رہے، ہم بس بات کر دیتے ہیں تاکہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے چاہے، اور معاشرے میں اس کو بیس کر لیا جائے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کیا پوچھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ۔ کہ تم جب غیبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو بولو؟ غیبت کرتے ہو۔ غیبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا جملہ کہہ دینا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر وہ عیب موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہوتی ہے؟ اگر کسی کے اندر مثلا میں ایک گناہگار شخص ہوں، میرے گناہ کا تذکرہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فلاں شخص بڑا فلاں عیبی ہے، تو اگر اس طرح کیا جائے عیب موجود ہو تو یا رسول اللہ یہ بھی غیبت ہے؟ اور میں یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیب نہ ہو تو پھر بہتان ہے۔ بہتان سمجھ دو نا، پھر ڈبل بہتان جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کا جھوٹ کا علاج کیا ہے؟ اس جھوٹ کا علاج یہ ہے کہ اس کو جہنم انتظار اس کا کر رہی ہے، کیونکہ اس نے بہتان باندھا ایک مومن پر کہ جو اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ دوستو یہ اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہم ایک جملے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کسی شخص کے، بے شک پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کے پیچھے بھی اسی کی بھی غیر موجودگی میں سامنے بیٹھ کے بادشاہ سبحان اللہ، اور پر اب جا کے ناری آج لمائی بھاگی رکھا ہوں یاد یہ نہ بتا دیتے ہیں۔ یہ دعا ایسی آج فلانے جنت والے سال ہے۔ عجیب قسم کی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جملے سے کیا کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی یا کسی بندے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ ایک اور دوسری بات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مومن کا حسن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ برائی سے بچنے کی بولو نا کوشش کرتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی فضول کی برائی۔ دیکھو نا، اب یہ ایک جملہ میں نے ایسا کہہ دیا کسی کی غیر موجودگی، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی آپ کی طرح، ہم ایک ہی ہیں سب۔ میں اگر کوئی جملہ ایسا کہہ دوں تو گفتگو کرنے کا، ٹاک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ میری اصلاح ہو جائے، کچھ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور اگر کچھ جملہ ایسا میں کہہ دوں گا تو اس جملے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے فائدہ نہیں ہے تو اس کا تو نقصان میں کر رہا ہوں، ہاں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی نیکیاں جو اس کی نیکیاں ہیں، میری نیکیاں اس کے پاس جا رہی ہیں اور اس کے جو گناہ ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی آیت کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی خوبصورت طریقے سے اس کی گفتگو کی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے کسی غیبت کرنا، کسی مردہ بھائی، اپنے بھائی، سگے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھایا جائے۔ اور اس طریقے سے بس آخری جملہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ہم روزہ ہے نا، روزے دار، روزہ رکھ کے اگر غیبت کی جائے تو پھر اور بھی بہت بڑا جرم ہے. حضور کے پاس دو عورتیں آئی تھیں کہ ان سے روزہ نہیں توڑ چڑھ رہا، وہ رو رہی تھی، مرنے لگی، گرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ میں ہاتھ ڈالو دونوں اور الٹی کرو. دونوں نے انگلی ڈالی، الٹی کی تو اندر سے خون کے لوتھڑے نکلے، گوشت کے ٹکڑے نکلے اندر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر بیٹھ کر آج زیادہ وقت غیبت میں گزارا ہے، اس لیے تمہارے اندر کا جو روزہ ہے وہ روزہ نہیں رہا. یعنی پانی پینے سے تو روزہ ٹوٹا، پانی پینے سے روزہ ٹوٹا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غیبت کرنے سے کیا کچھ ٹوٹے گا. نہیں سمجھے میری بات؟ پانی پینے سے بھائی یہ باتیں کرنے والی دل پر ضرر لگایا اپنے آپ پر. اگر بات ہے میرے اندر ہے بھائی تو مجھے اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو توبہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر میں کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم کوشش تو کریں. دیکھو نا، کم از کم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم کسی جگہ پر گئے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یکدم آپ بھلی بن جاؤ، لیکن کم از کم یہ تو ہونی چاہیے. آج ہم یہ کوشش کریں کہ جب بھی ہمیں یاد آ کے ہم غیبت کرنے لگے، ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کی خوبیاں جتنی دیر میں بیان کرو. غیر موجودگی میں کسی کی خوبیاں جتنی دیر میں بیان کرو، جتنی بیان کرو گے اتنا اسے بھی ثواب، تمہیں بھی ثواب. لیکن جتنے عیب بیان کرو گے سارے کے سارے گناہ تمہارے اوپر چڑھتے جائیں گے، تمہاری نیکیاں منتقل ہوتی جائیں گی. اس لیے آج نیت کرو کہ آج کے بعد ہم نے جب بھی یاد آ کر ہم غیبت کرنے لگے ہیں ہم توبہ کریں، اپنے منہ میں ہاتھ رکھیں، بولو انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ. وہ دار اسلامی والے کیا مولانا الیاس صاحب وہ جملہ اخبار میں کہتے ہیں کہ کیا کریں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو ان کی جاری ہے، ہماری بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ آئی تھی. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے گناہ معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.